والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ فرمائیں گے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیث ہے، فرمایا کہ جس چیز کو میرا جسم مس ہو گیا، چھو گیا، لگ گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ تو یہ آفر جو ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹڈ ہے، اور تا صبح قیامت تک یہ آفر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی درود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ ایک مرتبہ پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ پارہ نمبر 22 ہے، اور بیان کا موضوع میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عقائد اہل سنت۔ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، تمہارے اعمال درست کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال درست کر دیے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہاں حکم دیا کہ اے ایمان والو سیدھی بات کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، تمہارے اعمال جو ہیں آئندہ و آنے والی جو زندگی ہے وہ بہتر بنا دی جائے گی، اور جو پچھلے گناہ ہیں اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد، ایک ہے اعمال۔ بالکل مختصر بیان ہے لیکن توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہے عقائد، ایک ہے اعمال۔ یہ دونوں ہی اگر انسان کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی کمزوری ہو تو پھر بھی اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ اگر عمل کمزور ہے پھر بھی بیکار ہے، عقائد کمزور ہیں تو پھر بھی بیکار ہے۔ تو اب یہ دو بیماریاں ہیں، اب ان دونوں میں سے بڑی کون سی ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو 3-4 بیماریاں اکٹھی لگ جائیں، اس کو شوگر بھی آ جائے، ہیپاٹائٹس بھی آ جائے، بلڈ پریشر کی بیماری بھی آ جائے، کینسر کا مرض بھی آ جائے، تو اب جب ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا تو وہ سب سے پہلے جو بڑی بیماری ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو اگر ہم نے روک لیا تو باقی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی، ختم نہ ہوں گی تو کم ہو جائیں گی۔ اب ایک ہے اعمال، ایک ہے عقائد۔ ان دونوں میں سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے عقائد کا درست نہ ہونا، عقائد کا درست نہ ہونا۔ اب آپ بولیں گے جی وہ کیسے؟ اب دیکھیں ایک بندہ ساری زندگی اللہ 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 کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، صدقے خیرات کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس کے عقائد درست نہیں ہے تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ اس کے عقائد درست نہیں ہے وہ سب کچھ بیکار ہے۔
اب آپ کہیں گے جی مولانا صاحب وہ کیسے؟ تو آئیے قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں، کیا قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما؟ تو جب ہم پہلا پارہ کھولتے ہیں، سورہ البقرہ نکالتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ عمل میں فرشتوں سے بڑھ کوئی نہیں سکتا، عمل میں فرشتوں سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اور فرشتوں سے بھی آگے عمل کے اندر جو تھا وہ سب سے زیادہ تھا شیطان۔ شیطان کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا کہ 650 کروڑ سال اس نے عبادت کی اللہ کی، یعنی کہ وہاں تک عبادت کی ہے جہاں تک لوگوں کے بستر اور لوٹے بھی نہیں جا سکتے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی آپ کو؟ اتنی عبادت اور اتنے سجدے اس نے کیے کہ کوئی اس کی عبادت تک پہنچ نہیں سکتا، عمل کیا نا اس نے۔ لیکن جب بات آئی عقائد کی، رب نے جب حکم دے دیا وَإِذْ قُلْنَا، قرآن مجید ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، یہ قرآن کی نص ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے۔ تو قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں ہو گیا۔ ایسا ہی ہے جی، وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، جیسے آج بھی کچھ گروہ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مانو اور جن کو میں منواتا ہوں ان کو بھی مانو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مانو اور جس کو میں منوا رہا ہوں اس کو بھی مانو۔ فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، اور جس نے سب سے پہلے کیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، جس نے نہیں کیا وہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا سردار تھا، اور وہ لعنت کا حقدار ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھ میں، آسان لفظوں میں نے سمجھایا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑی بیماری کیا ہے؟ عقائد کا درست نہ ہونا۔ اب لوگ بولتے ہیں جی سب ٹھیک ہے مولوی صاحب، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں آپ بھی اللہ، تو فرق کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، میں مولویوں کے چکروں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا، بولتے میں بالکل سیدھا سادہ مسلمان ہوں، مجھے مولویوں کے چکروں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، سب مولوی اپنا اپنا بیچ رہے ہیں۔ تو ہم اس ایسے بے عقل اور جاہل شخص سے یہ کہنا چاہیں گے کہ تو آج تک کسی نسلی عالم کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوراب گڑھ چلے آئے آپ، کبھی مشاہدہ کر لیجئے گا اس چیز کا، پنجاب میں تو یہ بہت مشہور ہے، عموماً ہے، لیکن آپ سوراب گڑھ چلے جائیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہوں، بیگ بھی ہو اور فیملی بھی ہو، تو آپ ابھی جا کے سوراب گڑھ پہ کھڑے ہوں گے تو ابھی گاڑی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے حیدرآباد جانا ہے، ٹھیک ہے، اب ادھر سے بھی گاڑی آ رہی، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی، وہ ایک بندہ سامان پکڑ کے گاڑی میں رکھ رہا ہے، ایک بندہ بچوں کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا رہا ہے، ایک فیملی کو آؤ جی ادھر جاؤ جی، یہ بس چلنے والی ہے جی، ادھر آؤ جی بس یہ جانے والی ہے جی، ادھر آؤ جی بس یہ جان، وہ بندہ بولتا ہے مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میرا سامان کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہے، میرا سارا معاملات کہاں ہے، تو پھر وہ غصے میں آ کے کیا کہتا ہے مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص کا حال وہ ہے جو بولتا ہے کہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، مجھے کسی مولوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی صحیح برانڈ والے اڈے پہ گیا ہوتا تو بھی عزت سے اپنی منزل تک جاتا اور تیرا سامان بھی عزت سے اپنی منزل تک جاتا۔ تو گیا ہی اس کے پاس جس کو خود اپنا نہیں پتا۔ خواجہ صاحب کہاں سے چلے، خواجہ صاحب کہاں سے چلے اور آئے کس کے پاس؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ پھر یہاں سے کچھ لے کر گئے نا، کچھ لے کر گئے نا۔ تو جس کی بات سن رہا ہے، جس کے پاس بیٹھ رہا ہے، جس کی گیدرنگ میں جا رہا ہے، اس کا شجرہ نسب تو دیکھ کہ اس کے پیچھے کوئی ولی ہے یا نہیں ہے، اس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو گیا ہی للو فتووں کے پاس، تو پھر تو باتیں بھی للو فتووں والی کرے گا کہ مجھے دین میں پڑھنا ہی نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ مسلمان پر نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں۔ کیا نماز پڑھنا دین ہے؟ قرآن پڑھنا دین ہے؟ عقائد کا درست ہونا دین ہے۔
نظام مصطفیٰ پہ زندگی گزارنا دین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنا دین کی صحیح اصلاح ہے۔ آ رہی سمجھ آپ کو بات کی؟ اب کچھ لوگ بولتے ہیں جی مزارات 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 پہ جانا شرک ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے کہ ہر بات پہ شرک کی سٹیمپ لگ گئی ہے، حالانکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے صحیح طرح سے کہ شرک ہے کیا، شرک کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے۔ یقین مانیے، حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر کچھ لوگ خرافات کر رہے ہیں دین میں تو ہم ان کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ مزارات پہ جا کے چرسے بھنگے پی رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ غلط انداز میں مزارات کو پاپولر کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو نشانہ بنا کر ایک پورے مسلک اہل سنت کو غلط نہیں کہیں۔ کوئی ایک بھی مستند عالم بتا دیجیے جس نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہا ہو یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مزارات والے تمہیں سبق اور تعلیم دے کر گئے ہیں اس پہ عمل کرو۔ آپ ایک بات بتائیے، بر صغیر پاک و ہند میں دین کس نے پھیلایا؟ دین کس نے پھیلایا؟ ولیوں نے پھیلایا نا۔ کہیں داتا علی حجویری آئے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی آئے، کہیں بابا شاہ جمال آئے، کہیں بابا شاہ کمال آئے، کہیں عبداللہ شاہ غازی آئے، کہیں لال شہباز قلندر آئے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا نا، یعنی کہ اللہ کے ولی دین پھیلائیں، اور دین پھیلانے کے بعد جب وہ اپنے مرکز میں چلے جائیں، اپنے مزار میں چلے جائیں، اب ان کی قبر پہ جانا یہ حرام اور شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ اٹھائیے ترمذی شریف کی حدیث، اگر مزارات پہ جانا شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، تو یہ جو حدیث ہے اس کا جواب بتا دیجئے۔ میں ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تم مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرو تو پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی کہ ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہے یا نہیں حضرت جی؟ اب ایک بندے کے پاس علم ہی نہ ہو، 4 کتابیں پڑھ کے 2 لائبریری کے چکر لگائے اور لگا کے آ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو اس کے منہ میں آئے آئیں شائیں بائیں بکتا رہے، تو ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے قائل ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، جن کو اللہ منواتا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تمام ولی جو ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ کسی کے مزار پہ بھی چلے جائیں آپ کو ان کے مزار کے ساتھ مسجد ضرور نظر آئے گی۔ یہ اس چیز کی گواہی ہے، شہادت ہے کہ اللہ کے ولی جتنے بھی تھے وہ 5 وقت کے نمازی تھے، اور وہ نماز کا سبق دے کر گئے ہیں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ اپنے مزارات پہ زندہ ہیں۔ جی اٹھائیے بخاری اور ترمذی کی حدیث شریف ہے، احد والا چیپٹر نکالیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے جو شہداء سے ان کے مزارات پہ جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ یہ جو تلواریں چلی ہیں اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ بازو کٹ گئے اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ سر قلم ہو گئے اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ وہاں صحابہ شہید ہو گئے اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بے شک اس کا مقام جنت ہے۔ تو جو شہید ہو، ہم شہید کو کیا مانتے ہیں جی؟ شہید زندہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں نا۔ ہم قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سناتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، پڑھتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، جو مردہ کہتے ہیں وہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے
دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید کا رتبہ پائے، وہ زندہ ہے، اور جو بڑے جہاد کر کے جائے، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے نماز پڑھی، نفس کہتا ہے سود کا کام کرنا ہے، انہوں نے سود کو روکا، نفس کہتا ہے جھوٹ بولنا ہے، انہوں نے جھوٹ کی نفی کی، یعنی کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے امت مسلمہ کی اصلاح کر کے دنیا سے جائیں تو وہ مر سکتے ہیں، وہ تو بڑے شہید ہیں۔ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے موجود ہے یہ بات۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقائد کی درستگی سب سے پہلے کرنی ہے، اپنے عقائد کی درستگی سب سے پہلے کرنی ہے، اور عقائد کی درستگی یہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کی 20 آیات ہیں، کتنی؟ 20 آیات ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے پہلے اپنے عقائد درست کرو بعد میں عمل کی طرف آنا؟ اٹھا لیجئے قرآن مجید، ایک نہیں کتنی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنو پہلے ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے، فرمایا پہلے اپنے عقائد درست کرو بعد میں عمل کی طرف آنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اب لوگ کہتے ہیں جی عقیدہ اپنا اپنا ہی صحیح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنوں کو کوئی بتایا ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں 10 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ اہل تشیع میں گھسا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا جی نوحے سننے کے چکر میں چلا گیا، 4 مندریاں 4 کڑے پہنے، بس یا علی کے نعرے لگائے، کیا بھائی میں تو مولائی ہوں، مجھے پتہ ہے مولائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مولائی ہوتا کون ہے۔ دوسرا وہ چھٹیاں آئی کوئی سرکاری، 4 دن کے لیے چلا گیا کسی جماعت میں، واپس آیا، اچھا بھلا پہلے انگوٹھے بھی چومتا تھا، اس کو پتا تھا انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، بینائی کمزور نہیں ہوتی، ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں حضور کے نام کا احترام کرنے سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آیا تو انگوٹھے چومنا بھی بدعت، کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا بھی بدعت، یعنی کہ اس کو ہر چیز بدعت اور شرک کی نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو انسان جو حاصل کرتا ہے وہی پاتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اچھوں کے ساتھ بنائیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کا شجرہ دیکھیں، ان کا نسب دیکھیں، ان کے پیچھے دیکھیں کون کھڑا ہے، کسی کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے خادم حسین رضوی کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے الیاس قادری کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے شاہ تراب الحق کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے شفیع اکاڑوی صاحب کھڑے ہیں، کسی کے پیچھے شاہ احمد نورانی صاحب کھڑے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی سنگت بنائیں، اپنا اٹھک بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ بنائیں جن کے عقائد اچھے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور مرنے کے بعد تو تباہی ہے، کیونکہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں آپ کی قبر پہ جاتی رہیں، فاتحہ کرتی رہیں، درود پڑھتی رہیں، تو آپ اپنے عقائد کو درست کریں، اور الحمدللہ رب العالمین عقائد اہل سنت کل بھی وہی تھے جو 1400 سال پہلے تھے، کل بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، اور تا صبح قیامت بھی یہی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔